سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ خوف ہے کہ انسان کے اوپر جو طاری ہو جاتا ہے اور اس کے جسمانی اور نفسیاتی جو پرابلمز ہوتے ہیں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اثرات خوف کے بارے میں آپ سے بتائیں گے کہ خوف اپنے اندر تعمیری اور تخریبی دونوں قسم کے عناصر رکھتا ہے۔ اثرات خوف کا فرض اور اندازہ اس تمثیل سے ہو سکتا ہے کہ آپ تنہا کسی بھی اچھی جگہ میں موسم اور منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کو دور سے ایک پراگندہ شخص نظر آتا ہے جو مسلح بھی ہے۔ آپ نے کچھ عرصے قبل اسی مقام پر قتل کی ایک لرزہ خیز واردات کا ذکر سنا تھا جس میں اسی شکل و صورت کا آدمی ملوث تھا جو باوجود پولیس کی بے انتہا کوشش کے ابھی تک قابو میں نہیں آ سکا تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی ایک خوف کی لہر آپ کے جسم میں دوڑ جاتی ہے جس سے آپ کے دو چھوٹے چھوٹے غدود یعنی کہ جو گردے کے اوپر ہوتے ہیں ایڈرینل گلینڈ جو ہے ان کو تحریک ملتی ہے۔ جو جب ان سے ہارمون نکلتے ہیں کثرت سے اس کی افزائش شروع ہو جاتی ہے۔ اس ہارمون کا اثر آپ کے جسم کو بیدار کر دیتا ہے اور تیار کرتا ہے اور اس سے خوف سے نمٹنے کے لیے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کرتا ہے۔ یہ جب تیار ہو جاتا ہے اور خون میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر تمام جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اور اپنے اثر سے انسان کو بھاگنے یا مارنے پر اور اپنا تحفظ و دفاع کرنے کے لیے آمادہ اور کمر بستہ کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں وہ افعال معطل ہو جاتے ہیں جن کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی کہ نظام ہضم موقوف ہو جاتا ہے تاکہ جو خون اعضائے جسم کی طرف جا رہا ہے وہ اب ان علاقوں کی طرف جائے جہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس طرح خون کی وہ رگیں بھی بند ہو جاتی ہیں جن کو جلد خون لے کر جاتی ہیں۔ اس سبب سے ہمارا رنگ خوف کی حالت میں سفید ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چنانچہ خون عارضی طور پر ہمارے مسلز وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس کی اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یعنی خون کی رسد اس کی طلب اور ضرورت کے لحاظ سے۔ اسی گلینڈ جو یہ لعاب پیدا کرتا ہے اس کی بدولت جگر کو کمک پہنچانے کے لیے حکم ملتا ہے۔ پھر جگر سے شکر کی ذخیرے حرکت میں آ جاتے ہیں اور لیور سے جو ہے نا جو شکر ہوتی ہے گلائکوجن اس سے نکل کر خون کی طرف بہاؤ کرتی ہے۔ اس طرح گلائکوجن فوری توانائی بہم پہنچانے کے کام آتی ہے۔ اس طرح نبض بھی تیز ہو جاتی ہے، جو ہمارا سانس کا عمل ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے، ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے، خون میں جمنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تاکہ چوٹ لگنے کی کیفیت میں خون بہنے نہیں لگے بلکہ جم جائے۔ یہ ساری تبدیلیاں چند سیکنڈز میں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں واقع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم اسٹریس حالات کے تحت ہی صحیح رستم اور سیراب کسی طاقت کے مالک ہو جاتے ہیں جو زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں، زیادہ قوت سے مار سکتے ہیں، زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، زیادہ اونچے اچھل سکتے ہیں، جو عام حالات میں ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوتا ہے۔ در حقیقت اس طرح سے ہم نے خود کو مارنے، بھاگنے یا جنگ و فرار یا مقابلہ و گریز کے لیے تیار کر لیا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ فطرت نے جانداروں کو ان کی بقا یعنی زندہ رہنے اور تحفظ کے لیے ودیعت کیا ہے۔ اگر ہمیں بھاگنا پڑ جائے تو ایسی صورت میں یہی مناسب ہے کہ پوری قوت سے اور اس تیز رفتاری سے جو اس سے قبل اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی ہم راہ فرار اختیار کریں۔ پھر ہم اس حالت میں ان راستوں کو طے کرتے ہیں جو دشوار گزار اور تنگ و تاریک ہوتے ہیں۔ جب ہم محفوظ جگہ پہنچتے ہیں تو یہ تمام اعصابی، ہارمونی اور کیمیائی تبدیلیاں واپس اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہیں۔ ہم ویسے ہی پرسکون ہو جاتے ہیں جیسے اس سے قبل تھے۔
خوف ایک تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی مشتبہ شخص کو دیکھتے ہیں جس سے تحفظ کے لیے آپ کے جسم میں ایسی عصبی اور ہارمونی اور کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جس کی مدد سے آپ مارنے یا بھاگنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خوف پیدا ہونے کی دوسری مثال اس شخص کی ہے جو کاروباری ہے یا دفتر پہ بیٹھتا ہے، جس کو ٹیلی فون پر یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کا کوئی بڑا بھاری کاروباری معاہدہ منسوخ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ خبر سنتا ہے اس پر خوف اور فکر کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی تجارتی معاہدے پر اس کے تمام مستقبل کا دارومدار تھا۔ اس وقت کاروبار خسارے میں جا رہا تھا۔ اس معاہدے سے یہ امید ہوئی تھی کہ کچھ تلافی ہو سکے، ان خواہوں کو بھی مطمئن کیا جا سکے جنہوں نے جان عذاب میں کر رکھی تھی۔ اب ان بدلے ہوئے حالات کے تحت اس بزنس مین کو مستقبل میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس شخص کا جسم بھی خوف و فکر کے رد عمل کی اسی طرح تیاری اور دفاع شروع کر دیتا ہے جس طرح وہ شخص کرتا ہے جو اپنے قریب ایک مشتبہ ڈاکو کو دیکھتا ہے۔ اس طرح یہ شخص بھی کیمیائی لحاظ سے مارنے یا بھاگنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بات غور کے قابل ہے کہ یہ دفتر میں بیٹھنے والا، آفس میں بیٹھنے والا کاروباری شخص یا بزنس مین نہ کسی کو مار سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے، کہ لڑے تو کس سے لڑے اور بھاگے تو کہاں بھاگے، کہ نہ دشمن نظر آتا ہے نہ کوئی گوشہ عافیت جہاں یہ پناہ لے سکے۔ اس کے برعکس اگر دشمن آپ کے سامنے ہے تو آپ اس سے بالمقابلہ نبردآزما ہو سکتے ہیں، اس پر اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، ضرورت کے لحاظ سے رائے فرار بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بزنس مین کی شخص کی جنگ دراصل اس کے ذہن میں ہو رہی ہے جو بآسانی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جو کیمیائی تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں وہ ختم ہونے میں نہیں آتی بلکہ جاری رہتی ہیں۔ اس کے جسم کے تمام افعال بھی اسی غیر فطری کیفیت میں رہتے ہیں۔ ان کو پرسکون کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فکر و پریشانی کا ازالہ ہو اور وہ بے خوف زندگی گزارے۔ اگر یہ فکر و پریشانی برقرار رہے جو اس میں رہتی ہے تو ایڈرینلن کا لعاب جو ہنگامی حالات میں آب حیات کا کردار ادا کرتا ہے مسلسل رستا رہتا ہے۔ اس شخص کی پریشانی اور فکر مستقل ہے جو وہ تھکے ہوئے گھوڑے پر چابک کا کام کر رہی ہوتی ہے، تمام جسم کو ضرر پہنچا رہی ہوتی ہے، بالآخر یہی ایڈرینلن زہر حلال بن جاتی ہے۔ اس طرح کی مسلسل کرب و پریشانی کی حالت انسان کو تھکا دیتی ہے۔ جو صلاحیت دراصل مزاحمت اور دفاعی قوت کے لیے ودیعت کی گئی تھی وہ مارنے یا دوڑنے میں استعمال نہ ہو تو خود جسم کی اندرونی طور پر ضرر پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں خوف کی حالت میں جسم میں جو شکر، کولیسٹرول، چکنائی، کارٹیسون پیدا کی تھی وہ چونکہ صرف نہیں ہوتی، یہاں جسمانی تحریک اور حرکت تو کوئی نہیں، صرف ذہنی خلفشار ہوتا ہے، اس لیے یہ سب کیمیائی مادے باعث ضرر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دائمی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں پر امراض کا ایک غول ہے جو وارد ہو سکتا ہے کہ دمے سے لے کر حملہ قلب سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کل زیادہ تر افراد اس طرح کے مستقل انجانے خوف میں مبتلا ہیں اور نتیجے میں بیماریوں کے غول ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ خوف متعدی مرض ہے کہ ایک دوسرے کو آسانی سے لگ جاتا ہے، کہ ڈری ہوئی ماں اپنا خوف بچے میں منتقل کر سکتی ہے، حالانکہ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے باوجود ایک خوفزدہ ماں کا بچہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک خوفزدہ شخص کی صحبت بھی دوسرے لوگوں میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان خوفزدہ لوگوں کی ریکارڈ کی ہوئی آوازوں کو سنا جائے تو سننے والوں میں تناؤ اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور یقیناً آپ کو بہتر فیل کریں گے۔